میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت آ جائے اور عمر میں برکت آ جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان آپ نے مکمل سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادہ کی عنایت فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس سے اس کا وہم و گمان گزر تک نہیں ہوتا۔ ابو داؤد میں 1518 نمبر حدیث ہے۔ سامعین کرام، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سنا ہے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا حی یا قیوم اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کی پناہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق اس طرح وہاں سے دے گا، اس طرح دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، ہم نے استغفار نہیں کرنا، سارا دن جوکتے مار لیتے ہیں، سارا دن باتیں محفل میں بیٹھے رہیں گے، زبان چلتی رہے گی، ہماری زبان نہیں چلتی تو نماز پر نہیں چلتی، ہماری زبان پر نہیں آتا تو قرآن پاک نہیں آتا، ہماری زبان پر نہیں آتا تو سامعین اکرام ذکر و اذکار نہیں آتا، ہماری زبان پر نہیں آتا تو اللہ کا نام نہیں آتا، ہماری زبان پر نہیں آتا تو صحابہ کرام کا نام نہیں آتا، ہماری زبان پر نہیں آتا تو صحابہ کرام کا نام نہیں آتا۔ سامعین کرام، جن کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جان گستاخ رسول پر جان بھی قربان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے گستاخ پر یہ کر دیں وہ کر دیں گے، عاشق رسول بنے پھرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کیا ہم خاک محبت کرتے ہیں؟ اس طرح تو محبت نہیں ہوتی، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے پورے خاندان کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا معلوم ہونا چاہیے، یہ محبت تو نہیں ہے۔ یہ دعوے، لاکھ دعوے کرتے رہیں، واطیع اللہ واطیع الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھیں 5 وقت، نماز کی آخری لمحات میں بھی ہمیں وصیت کی، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس کی وصیت کو قبول کرتے ہیں؟ یہ محبت ہوتی ہے۔ ایک بات ان کی ماننی نہیں، کوئی بات نہیں ماننی، نہ واش روم جانے کی دعا آتی ہے، نہ مسجد جانے کی دعا آتی ہے، نہ گھر آنے جانے کی دعا آتی ہے، نہ کسی محفل کے آداب کی دعا آتی ہے، نہ محفل جب ختم ہوتی ہے اس کی دعا نہیں آتی۔ یہ مسلمان ہے۔ سامعین اکرام، آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ صبح اٹھنا ہے، رات کے وقت سونا ہے، کھانا پینا اور سو جانا ہے؟ نہ میرے پیارے بھائیوں، ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واطیع اللہ واطیع الرسول اگر کرو گے، اس پر فرما برداری کرو گے تو حقدار بنو گے، حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائے گے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو ان کو فل پیٹ بھر کر واپس لٹایا جاتا ہے۔ مسند احمد 205 نمبر حدیث ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر انسان کے پاس موبائل ہے، سرچ کر سکتے ہیں، کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد 205 حدیث نمبر ہے۔ سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے حسن خلق کے ساتھ اچھے طرح عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے گے، توکل پورا، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اس طرح اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس طرح صبح پرندہ رات کے وقت سب سوتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کی طرح آپ کو روزی دوں گا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جیسے وسعت روزی اور عمر میں خواہش ہے کہ ہماری روزی وسیع ہو جائے اور ہماری عمر کی خواہش ہے ہماری عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ بڑھتا ہوا اچھا ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں ہمارے رشتہ دار کیا گھر والوں کے ساتھ بڑھتا ہوا اچھا نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، رشتہ دار تو دور کی بات ہے، ہم بہن کا حق کھا جاتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا پورے کرنے ہیں، ہم بہن بھائیوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، رشتہ داروں کے حقوق خاک پورے کرنے ہیں، ہم ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کرتے، رشتہ داروں کے حقوق کیا پورے کرنے ہیں، ہم دوستوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، رشتہ داروں کے کیا حقوق پورے کرنے ہیں، ہم اپنے خون کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ سامعین کرام، رشتہ داروں کے کیا حقوق کرنے ہیں جو پہلے مقام رکھتے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی سامعین کرام حق ادا کرتے ہیں، نہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، خوش نصیب ہیں۔ ہمیں کتنا شکر ادا کریں، ہمیں مسلمان بنایا، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ جو مسلمان کے گھر پیدا نہیں ہوتے ان سے پوچھیں جو صحیح قدر کیا ہے۔ جس طرح ہمیں عبادت کی فل وسیع ہے، ہم عبادت کر سکتے ہیں ہر طرح کی۔ سامعین کرام، یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ روزانہ آپ کو بیان انشاءاللہ ملے گا، تو تھوڑا آپ کا بھی تعاون چاہیے، یہ جو بھی بیان آتا ہے ایک دوسرے دوستوں کو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس نصیحت پر عمل کریں۔ کوئی پتہ نہیں، ایک نے